أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم باقاعدہ اپنا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور آپ سب کے لیے بھی ریمائنڈر ہے، اور مطلب جب ہم قرآن مجید کے سفر پر ہوتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میکسیمم قرآن کا لے سکیں، صرف علم ہی نہیں، اس سے ہم عمل کر کر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں نا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے ہمارا شمار ہو جو اہل القرآن ہے، جن کی روٹین، جن کی چیزیں قرآن کے اکارڈنگ مطلب چل رہی ہوتی ہیں، قرآن کے حساب سے جو چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جاتے ہیں، قرآن کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی مصروفیات قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہیں نا جب ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے جیسے بتایا نا کہ بالکل ہی جن کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا یا پہلے کبھی سنا ہوگا یا کچھ بھی اس طرح، تو صرف یہ کوشش ہے نا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمین یا رب العالمین۔ اوکے، ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو لوگ قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے سفر پر ہوتے ہیں نا، جن کی روٹینز قرآن کے ساتھ ہوتی ہیں، مطلب قرآن کی ایک فکر ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر میں نے قرآن پڑھنا ہے یا قرآن کا یہ کام کرنا ہے، میرا یہ ہوم ورک رہتا ہے اور مجھے یہ لیسن سنانا ہے ابھی، اور اس طرح نا کسی بھی ایک ورڈ پر، اور جب آپ اس طرح قرآن سیکھتے ہیں نا، قرآن یا کوئی بھی زبان، عربی ہے، انگلش ہے، ایون کہ اردو کے بھی یہ ترجمے اور تفسیر میں آپ کو کافی سارے ایسے الفاظ مل جاتے ہیں کہ جو ایک دم سے ہمیں نا کلک نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کا مطلب کیا مطلب ہے نا۔ تو آج اتنا آسان ہو گیا ہر چیز سیکھنا، اسی لفظ پر رکو، مطلب قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جتنا آسان ہے اتنا لے لیا، جو ورڈ ہمیں مشکل لگا اس کو وہیں پر چھوڑ نہیں، وہیں پر اس آیت کو، اس لیسن کو وہیں پر روکو، گوگل کرو اس کو، چیٹ جی پی ٹی کرو۔ کیا بات کر رہے تھے ہم؟ اچھا، قرآن کے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے ہم کہ جب ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک لفظ ہمیں مشکل لگتا ہے نا، کوئی کسی ایک جگہ پر ہم سٹک ہو گئے ہیں، تو فوراً سے ہم وہاں پر اسی آیت کو سٹاپ کریں اور ہم چیٹ جی پی ٹی کریں، ہم گوگل کریں، ہم اسلام 360 کریں، کسی اپنی کلاس میٹ سے پوچھ لیں، کسی ٹیچر سے پوچھ لیں، وہیں پر اسی لفظ کو ہم کلیئر کریں۔ جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا ایک ایک لفظ کو، مطلب قرآن کا خزانہ، ہر قرآن کے ایک لفظ کو ایک ڈائمنڈ سمجھ کر ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ قرآن سکھاتے ہیں نا کہ آپ کبھی استغفر اللہ، مطلب ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے نا، اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے لیے بٹھا لیتے ہیں اور کروا لیتے ہیں ہم سے کام، ورنہ ہم سبھی مطلب نا اتنے، آپ لوگ تو بہت بہتر ہو گئے، میں تو بالکل بھی نہیں بہتر نا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہم سے کام کروا لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو اللہ کا دنیا میں سب سے بڑا، اللہ کا احسان، اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے ہم لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر آسانیاں کرتے ہیں۔ جب مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بات بتائی نا کہ اب جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب سے ہم نے یہ قرآن کا سفر سٹارٹ کیا ہے تو ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، چیزیں مطلب زندگی میں برکت فیل ہو رہی ہے اس طرح نا۔ تو یہ چیز میرے لیے بہت بہت زیادہ خوشی کی بات تھی کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا علم میں ہم زیادہ ہو جاتے ہیں، کتنی ڈیپ تفسیر کرتے ہیں ہم، کتنی عربک سیکھتے ہیں، نہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دل کتنے بہتر ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں کتنی بہتر ہوتی ہیں نا۔ تو آپ لوگ کو پتہ ہے ایک حدیث میں نے اسٹارٹ میں ہی شیئر کرنی تھی، لیکن یہ بات بتانی بھی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یعنی ان کو آواز دیتے ہیں۔ ان کو آواز دے کر یا ایک اعلان کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ بندہ مطلب جو اللہ کے راستے میں گرتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اٹھ کے اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ کبھی لوگوں کی باتوں سے، کبھی اپنی روٹین سے، کبھی کسی چیز سے تنگ پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے پہ لگا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے تو آپ بھی اس سے محبت کریں۔ پھر جبریل علیہ السلام نا آسمان میں اعلان کرتے ہیں، یعنی پورے آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اس بات کا کہا جاتا ہے، اور پھر زمین میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈیل کرنا، لوگ پریشانی کر رہے ہیں اور اس طرح نا، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ جو نا بالکل جو فطرتاً کچھ لوگ اگر نیگیٹو یا اس طرح ہیں، تو اللہ تعالیٰ نا کچھ ایسا کریں گے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہو جاؤ گے، یا وہ لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہو جائیں گے کہ ان کا آپ کے ساتھ اتنا زیادہ نا مطلب انٹریکشن ہی نہیں ہوگا، وہ مشکل چیزیں بہت کم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یا تو ہم اچھا بولے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اچھا مطلب بات کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے، یا خاموش رہتے تھے، تو یہ میرا بندہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا، اب میں اس کے لیے آسانیاں کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں پھر انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا ہے نا۔ تو باقی کچھ کوشچنس اور بھی تھے، ان کو انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کے ساتھ لیتے ہیں، اور کچھ میسیجز تھے، مطلب بہت زیادہ معذرت کہ ابھی تک میں ان کو سن نہیں سکی یا میں جواب نہیں دے سکی، لیکن مطلب میرا پرومس ہے انشاءاللہ کل تک میں آپ لوگ کو نا آپ کی میسیج سن کر ان سب کے نا جواب دے دوں گی، اور مجھے بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، مطلب ایسا کبھی بھی ہوتا ہے نا انسان کو بدگمانی یا چیز ہو جاتی ہے کہ نا مطلب اتنی بھی کیا بات ہوئی کہ ہمیں ہمارا میسیج نہیں سنا یا جواب یا کچھ بھی اس طرح، تو اس معاملے میں یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ حسن ظن اور تھوڑا سا صبر، مجھے اس چیز کا بہت ہی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نا کیونکہ قرآن کے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، تو ہمیں جلد از جلد نا وہ چیزیں مطلب کر لینی چاہیے، جلدی مجھے جواب دینے چاہیے، لیکن نہ بزی ہو جاتی ہوں، کبھی سن پاتی ہوں میسیج، اور سنتی ہوں، سب کے سنتی ہوں، کبھی بہت ہی لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن سن لیتی ہوں، اور تب سنتی ہوں اس وقت میں کہ جب میں بہتر جواب دے سکوں کسی کو، جلدی جلدی میں، مطلب صرف کام ختم کرنے والا کام نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہوتی ہے، جب کوئی آپ سے کوشچن کرتا ہے یا آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، تو مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، ہم نے اپنی ایک تو یہ اسلامکلی ہمیں قرآن کے تھرو بھی یہ چیز خیال رکھنی ہوتی ہے، لیکن دوسری اپنی عام زندگی میں بھی جب کوئی بندہ ویسے بھی آپ سے کوئی مشورہ کرے، کوئی بات پوچھے، تو وہ امانت ہوتی ہے، اپنا ہم اچھے دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جتنا اچھا کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہمیں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی سبق کی طرف آتے ہیں، اور باقی کچھ کوشچنس جو میں نے مجھے پتہ ہے مطلب وہ میں سبق کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کے اسی کے اندر آنسرز آ جائیں گے، اور جو میں بھی ابھی میں نے سننی ہے تو انشاءاللہ اس کے کل ٹیوزڈے تک آپ سب کو نا رپلائی کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اوکے، آیت نمبر ہمارا سبق تھا آیت نمبر 27 سے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25 تک جو باتیں ہم نے پڑھی تھی اس کو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مثالیں دی تھیں، کس طرح سمجھایا تھا، جنت والوں کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارا ایک مائنڈ شفٹ کیا تھا نا، آیت نمبر 1 to 25 تک انسان کا ایک پورا مائنڈ بنایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نا یہاں پر بتا رہے ہیں، کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، کیا کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے شرماتے، مثلاً کوئی مثال، ماں کوئی سی بھی مطلب چھوٹی سی بھی ہو، بعودتاً چاہے مچھر کی ہو، فما پھر جو فوقہا اس سے بڑھ کر ہو، یعنی مچھر جیسی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں سب سے اکبر، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے، اور ہے بھی ایسے ہی نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کی مثالیں دیں گے تبھی کوئی بات ہمیں سمجھا سکتے ہیں یا کوئی اچھا میسج ہم تک آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بنایا. اللہ تعالیٰ ایک مچھر سے ہی ہمیں سکھا دیتے ہیں، اور مچھر یا مکھی سے سکھانے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ وہ بھی پوری ایک سائنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن ان کے ساتھ ہماری زندگی، ہم ایک مکھی کے ساتھ کتنی مطلب جڑی ہوئی ہے اس طرح نا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو ڈائریکٹ اس آیت کا میسیج ہے. سیکنڈ یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھانا چاہیں نا، جب ہم کسی کے تک کوئی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہو، سکھانا چاہ رہے ہو، ہم کوئی اپنے اون پر کوئی قرآن کلاس کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، کچھ بھی اس طرح، ضروری نہیں کہ ہم بڑی کوئی ٹیکنیکل بہت بڑی بڑی باتیں کریں تو تب ہی ہم علم کی بات کر سکتے ہیں. ہم سادہ الفاظ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کے بارے میں قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی زبان میں ان کو بھیجا گیا. یعنی جو زبان لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں اپنے نبی رسول ان لوگوں کے اندر مابعوث کیے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر مطلب سوچے ایک مثال کے طور پر، اگر اللہ تعالیٰ نے پنجابیوں کے اندر کوئی اپنا نبی رسول بھیجنا ہوتا نا، تو وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہونا تھا کہ آ کر اردو بول، وہ اس نبی رسول نے پنجابی ہی بولنی تھی، تاکہ ہمیں اپنی جو زبان ہے، جس میں مطلب جو ہماری پہلی زبان ہوتی ہے جو ہم اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں، اس میں جتنی اچھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور مطلب ہم لنک کر پاتے ہیں نا، وہ کسی دوسری زبان میں اس طریقے سے اتنا نہیں ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ، مین جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ بات سمجھ میں آئے، انسان کو کلک کرے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ کہ ہم اس ڈائریکشن میں سوچیں کہ ہم بہت بڑی بڑی کوئی اسٹڈیز، بہت بڑی بڑی چیزیں کسی کے سامنے پیش کریں گے تب یہ بندہ قائل ہوگا، یا تب یہ مجھے مانے گا کہ ہاں اس بندی کو کچھ آتا ہے تو یہ ہمیں سکھا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک چھوٹے بچے کو بھی سکھانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سکھانا تو بچے کے لیول پر جا کر سکھانا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اس کو وہ چیز یاد رہ سکے اور وہ اس پر اپنی زندگی گزار سکے. جب ہم بڑی بڑی باتیں کریں گے، مشکل چیزیں کریں گے، تو لوگوں کو نا مطلب قرآن آسان نہیں لگے گا. مطلب یہ آسان قرآن نہیں فیل ہوگا، یہ لگے گا کہ یہ بہت ہی کوئی ڈیفیکلٹ چیز ہے، جو کہ سب سے پہلی بات کہ جو ہماری زبان میں نہیں ہے. لیکن ایک تو ہماری زبان میں ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ عربک، ہم جو اردو پڑھ سکتے ہیں، ہم اردو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے تو یہ عربی، قرآن کی عربی بہت ہی آسان ہے. کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہماری اردو کے ہی نکل آتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، یا تھوڑا سا ہم نا اس عربی کے لفظ کو ہی دیکھتے ہیں. وہ کیسے یہ آگے ہی ایک دو ورڈز ایسے آ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. ایسے آپ نا مطلب ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے نا، تو آپ کے اپنے سبق میں آپ کو 80-90% موسٹلی سورۃ البقرہ میں تو خاص طور پر اردو کے ہی الفاظ مل جائیں گے، جس سے بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور کبھی اگر آپ نے ابھی سورۃ الکہف یا جو ہماری روٹین صورتیں ہوتی ہیں سورہ ملک وغیرہ کی، یا آخری کل کی ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا ہوا، آپ اس میں بھی اگر نہ غور و فکر کرو گے تو کافی سارے ہمارے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں، ہمیں بات کلک کر جاتی ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اگر ایک دو دفعہ بھی ہم نے نا تھورولی ان صورتوں کو پڑھا ہو. تو اللہ تعالیٰ، مین مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی بات بتانے سے شرمائیں نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو بات سمجھ میں آئے، اس کے دماغ میں جا کے لگے. تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں بیان کر کے بتائے، اللہ تعالیٰ کوئی بڑی سے بڑی مثال ہمیں بتائے، وہ اللہ ہے، اللہ کی مرضی، اور اللہ کو پتہ ہے. وہ مثالیں بھی اللہ نے پیدا کی، اللہ نے بنائی، اور ہمیں بھی اللہ نے بنایا، ہمارے ذہن بھی اللہ نے بنائے، ہمارے دماغ اور دل بھی اللہ نے بنایا ہے نا. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز زیادہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے دماغوں میں اثر چھوڑتی ہے. تو جو لوگ مطلب منافقین تھے، جن کی ہم نے دو اوپر مثالیں بھی پڑھی ہیں، تو وہ نا اس بات پر جیسے مذاق بناتے تھے یا اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی. اللہ تعالیٰ کبھی مکڑی، سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے نا مکڑی کا جال کا ذکر کیا، اس کے گھر کی بات کی. کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی یہ مکھی مچھر اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. مطلب اس طرح کا نا انہوں نے ایک طرح سے ٹونٹ کیا، اس طرح کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو تو بالکل شرم نہیں آتی اس طرح کی کوئی بھی مثال بیان کرنے میں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے، اللہ کے اس طریقے سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ نا وہ مسئلہ ہماری بات میں نہیں ہوتا، وہ ہم میں نہیں مسئلہ ہوتا جب ہم ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ اگلے بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ اب یہ منافقین کے دل میں مسئلہ تھا، ان کے دل میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، انہوں نے سچے دل سے ایمان اسلام کی طرف سٹیپس نہیں لیے تھے، اس وجہ سے ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن قرآن کا تو پہلی آیت میں، سورہ بقرہ کی سیکنڈ آیت میں اللہ نے کیا ہمیں کلیم کیا، کیا دعویٰ کیا ہے کہ ہدی للمتقین، جو تقوی والا دل ہوگا نا اس کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی قرآن کا، وہ کوئی بھی آیت کہیں سے بھی کھول کے پڑھے گا نا، چاہے وہ کوئی بھی مثال ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے بتاتے ہیں فَأَمَّا، تو رہے مطلب وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، مطلب وہ ایمان والے لوگ، سوری منافقین لوگ تو اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سوری ایک بات میں مس کر گئی ہوں، جو منافقین ہیں نا ان کا ایک اور رویہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کی اس مثال کو بیان کرنے کے نا، اس میں کہ منافقین لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے، اللہ کے دین کی جو بھی بات ہو، انہیں ہمیشہ اعتراض ہی ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ، کوئی نہ کوئی بات نکالنی ہوتی ہے، مطلب اپنی کوئی نہ کوئی بات کرنی ہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ابھی نا ایمان والوں کا رویہ بتانے لگے ہیں۔ مطلب کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آمنو مطلب جو لوگ بھی ایمان لائیں، فَيَعْلَمُونَ، فا پس یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ اب فا کو آپ نکال دو، فا اور یا کو اینڈ سے واؤ نون نکال دو، درمیان میں بچتا ہے آئین لام میم، یعنی جو بلیک ورڈز ہیں آئین لام میم۔ تو آئین لام میم اردو میں کیا ہوتا ہے، علم، علم مطلب کہ جاننا۔ تو یہاں سے ہمیں کلک کرتا ہے نا کہ اچھا ایک اور بات بتا دیتی ہوں، جب نا کسی بھی لفظ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، یعلمون، تعلمون، یفعلون، یأکلون، اس طرح کے جتنے بھی ورڈز پڑھتے ہیں جن کے اینڈ پہ واؤ نون ہوتا ہے نا، واؤ ساکن اور نون، یعنی اون کے ساؤنڈ سے جو ہوتا ہے، اونا، اس طرح کے ساؤنڈ سے جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت سارے سب ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، انہو کہ بے شک وہ، الحق وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اب منافقین یا مومنین کی بات کی جائے تو ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو کچھ اور دکھا رہے ہیں اور مومنین کو کچھ اور دکھا رہے ہیں، یا منافقین پر تو اللہ تعالیٰ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآنی آیتیں ہیں وہ ہے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ الگ سے کچھ مطلب نظر آنے والے معجزات دکھا رہے ہیں، نہیں، دونوں کے لیے صرف اللہ کی باتیں ہی تھیں، قرآن ہی تھا جس پر ایمان لانا تھا، لیکن یہ ان کے دل کی بات تھی، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سمجھا دیتے تھے، ان کے دل ایسے کسی بات پر ایمان، یقین اور علم رکھتے تھے، جانتے تھے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا انہیں اللہ کی باتوں پر یقین اور ایمان تھا۔ تو یہ صرف اور صرف کس بیس پر ہوتا ہے، تقویٰ کی بیس پر ہوتا ہے، جتنا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے لیے نا خالص ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بھی کام ہم اللہ کے دین کا، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ صرف ہمارا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اس میں کسی بندے کا، کسی انسان کا، کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو تب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ روشنی دیتے ہیں، دلوں کو وہ آنکھیں دیتے ہیں جس سے انسان حق پہچانتا ہے، ہر چیز میں اس کو حق نظر آتا ہے۔ اور الحق کا مطلب چلیے انشاءاللہ کبھی آپ کا انٹرسٹ ہوا گرامر پڑھنے کا تو ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کتنا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کہ مومنین اتنا پکا صرف جاننے کی حد تک ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو عین الیقین جسے کہتے ہیں نا، جیسے اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ کر کسی چیز کا اس کو یقین ہوتا ہے، مطلب جو چیزیں ہم نے دنیا میں دیکھی ہوئی ہیں، ہمیں یقین ہے یہ موجود ہیں، اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمیں کتنا پکا یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے آسمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس طرح ہمیں پکا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ جو مطلب اتنی حد تک یقین ہے نا علم کی بنیاد پر، یہ ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ جو منافقین ہوتے ہیں نا، وہ مذبذبین بین ذالک ہوتے ہیں، ان کو اعتراض اور مطلب اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں کچھ اچھا کرے، ان کی زندگیوں میں کچھ آزمائشیں چل رہی ہوں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اعتراض ہی کرنے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ فیل ہونا کہ ہمارے اندر یہ کوئی 0.1% بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے آپ ایمان، ہدایت، تقویٰ عطا کریں، تاکہ مجھے بھی لوگوں کی طرح یقین آئے، جیسے لوگ آپ کے اوپر یقین توکل کرتے ہیں، مجھے بھی آپ کے اوپر ویسا ہی یقین آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کے بارے میں بتاتے ہیں، وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جتنے بھی کفار ہیں، کافر لوگوں کی جب بات آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ، تو بس وہ کہتے ہیں، یعنی وہ تو اتنے بلنٹ مطلب کہ
منہ کھول کے بات ہی کر دیتے ہیں نا. ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، یعنی آخر کیا ارادہ تھا اللہ کا، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یعنی یہ مثال اللہ بیان کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں. یضل اللہ کہتے ہیں وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے کثیرن اکثر بہت سے لوگوں کو. بھی سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ خود گمراہ کرتے ہیں بھی اس مثال کے تھرو بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور اللہ ہدایت دیتے ہیں بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو، یعنی اس قرآن کے تھرو اس اللہ کی باتوں اور مثالوں کے تھرو بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور جن لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جن کے دل سچے، بہت سے کافر لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اللہ پر ایمان اور یقین ان کا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو کیسے یقین آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نا کھلے دل کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے کہ ہم اس کے اندر مطلب کہ اپنی باتوں کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، ہم اس سے اپنے مطلب نکالیں. ہاں، اگر وہ اس لیے بھی بہت سارے ہمیں یوٹیوب پر ایسی سٹوریز بھی کچھ ملتی ہیں نا کہ وہ انہوں نے سیرت یا قرآن اس لیے پڑھنی شروع کی تاکہ ہم اس کے خلاف بات کر سکیں، اور ہم نا اس کے خلاف کوئی لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ پوائنٹس اور اس طرح نا لوگوں کے عقیدے خراب کریں. تو اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں خود ہی. تو کیونکہ وہ اتنا سالڈ اب ذہن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، وہ منافق نہیں ہوتے کم از کم، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حق اتارتے ہیں. لیکن جو بندہ اس نیت کے ساتھ قرآن کھولتا ہے نا کہ اپنی مرضی کی چیزیں تو ہم لیں گے، لیکن جو ہماری مرضی اور ہمارے کلچر کے بالکل خلاف چیزیں جائیں گی، ان کو ہم اپنی باتوں سے ہی نا منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر کٹ یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں، یا تو ہم منافقین ہیں، جو سب سے پہلے اللہ نے اس مثال میں اوپر جب سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہوا تھا، اللہ نے پہلے مومنین کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد منافقین کا. اس مثال میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافقین، کیونکہ ہمیں ایک روڈ میپ مل گیا نا، ایک ہمیں ہمارا مائنڈ بن گیا یہ لوگ ہوتے ہیں منافق. تو اللہ نے پہلے منافقین کا بتایا کہ اللہ کی باتوں میں، اللہ کی مطلب جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کر دیتے ہیں، اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ منافقین. سر تسلیم خم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کا ایمان ہوتی ہے، ان کو یقین ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے یہی حق تھا، یہی بہترین تھا جو ہماری زندگیوں میں ہو سکتا تھا. تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں، وہ مینٹلی مطلب بہت بہتر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے. اور کفار جو ہے، جو ٹوٹلی اللہ کا انکار کرتے ہیں، اسلام نہیں مانتے اور اس طرح، تو وہ تو بول کر ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا اس مثال سے. اب ضروری نہیں کہ یہ نیگیٹو اس میں ہم سوچیں. اگر اتنی سی بات کو لیا جائے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کوئی لوگ سمجھنے کے لیے بھی تو یہ کوشچن کر سکتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا اور اللہ نے اس طرح کیوں، مطلب جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ہاں جو مسلمان بھی ہے، اگر کوئی شک آ گیا، وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا علم بڑھانے کے لیے، اپنی وہ مطلب انسان کے ذہن میں جو دھندلاہٹ آ جاتی ہے اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کوشچن وہ کسی علم والے انسان سے کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ ہر بات پہ اعتراض اور ہر چیز پر اس کو پرابلم ہو، اللہ کے احکامات، صرف احکامات، قرآن کے احکامات نہیں، اس کی زندگی پر بھی اللہ تعالیٰ کے جو اذن ہو گئے، جو چیزیں ہیپن ہو گئی، اس پر جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں ایمان راسخ اس طریقے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اس کے تھرو بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم کیسے اپنے آپ کے لیے مطلب یہ چیز میک شور کریں کہ یا اللہ ہم اس سے ہدایت ہی پائیں. ہم کبھی بھی ایسا اتنے مطلب گئے گزرے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوں. کتنے ہم ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا. بہت سے لوگوں نے مطلب قرآن کی عربک بات نہیں کری، مطلب ترجمہ تفسیر سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب وہ ان کی بات کبھی ہم کوئی سنیں تو وہ بالکل ہی ہم جیسے عام انسان کو، جو ہم قرآن ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو قرآن و سنت کے بالکل ہی خلاف بات کر رہے ہیں. تو انہی آیات سے ہمیں ہنٹس ملتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دوسروں پر فٹ نہیں کرنی آیتیں، ہم نے یہ آیتیں اپنے اوپر لینی ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب یہاں پر اصل جو چیز مطلب میرے مائنڈ میں جو تھی نا، آیت نمبر 27 تھی، کہ جہاں پر ہم نے بہت زیادہ اسٹریس دینا ہے اپنے لیے، کیونکہ ہم استغفر اللہ کافر تو نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور
اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول تھے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آخری نبی اور رسول تھے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو دنیا میں اللہ نے بھیجی، اس کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی رسول آ سکتے ہیں، نہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب کوئی صحیفہ آ سکتا ہے نا. ہمارے دل تو یہ چیز تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم کافر ہیں. مومنین ہونے کا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کر دیں. جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں وہ منافقین کی لسٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتانے لگے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. وما اور نہیں یدلو وہ گمراہ رکھتا بھی اس سے الا مگر الفاسقین فاسق لوگوں کو، نافرمانوں کو. اب یہ کون لوگ ہیں فاسق، کون ہے نافرمان؟ اگلی آیت اتنی کوئی مطلب الارمنگ ہے، اتنی یہ مطلب ہمارے نا رونگٹے بھی کھڑے ہونے چاہیے، ہمارے 14 طبق روشن ہونے چاہیے. اگلی آیت میں جو اللہ چیز بتانے لگے ہیں، یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اگلی آیت میں ہم کن لوگوں کی صفات پڑھنے لگے ہیں. فاسقین کی، گناہ گاروں کی، نافرمانوں کی صفات پڑھنے لگے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اب ہم خود اس کی کوئی ایکسپلینیشن کوئی تفسیر نہیں کرتی، اللہ کے ڈائریکٹ الفاظ اللہ کی بات پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ الذین وہ لوگ جو ینقضون جو وہ سب جتنے بھی وہ لوگ ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ ینقضون وہ توڑتے ہیں. کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو. من بعد اس کے بعد کے میثاقی ہی انہوں نے مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ پکا کیا مضبوطی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا پکا پرومس ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے یا کچھ بھی اس طرح پکا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اب اس کو توڑ دیا. اب اللہ کا وعدہ توڑنے والے کون ہیں یا کس وعدے کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ نمبر 1 پر سب سے پہلا جو وعدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا نا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی، سورۃ الاعراف ہماری قرآن میں صورت ہے نا ایک سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نا وعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مطلب پیدا کیا نا، اس کے بعد ان کی ساری ذریہ ساری اولاد کو مطلب پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، ان کے بعد قیامت تک آخری بندہ جس انسان نے پیدا ہونا ہے نا، اس انسان تک اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو، سب لوگوں کو، مخلوق مینس کے سب انسانوں کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے نا، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا. اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کوسچن کیا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت پتہ کیا کہا تھا؟ بلا کیوں نہیں کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو. یعنی ہم آپ کو اپنا رب کون ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا تھا کہ رب کون ہوتا ہے. ہم نے اپنا ہر چیز اللہ کو مانا، اس اللہ کے سامنے ہم نے کہا کہ یا اللہ کہ عبادت کے لائق بھی آپ ہو، ہماری زندگی کے ہر فیصلے کرنے والے آپ ہو، ہماری ہر چیز کی ٹیک کیئر کرنے والے آپ ہو، جو چیزیں ہمیں چاہیے جو ہم مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہر چیز دینے والے آپ ہو، آپ ہمارے مربی ہو، تدبیر کرنے والے ہو ہماری زندگیوں کے وسلم ہر چیز کا خیال رکھنے والے آپ ہو. اس چیز کا ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. دنیا میں جب آئے تو وہ ہم بھول گئے، جب ہم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے. جب نبی رسول بھیجے انہوں نے آ کر لوگوں کو یاد کروایا وہ وعدہ لا الہ الا اللہ. پھر جو بھی نبی رسول تھے انہوں نے کلمہ پڑھایا لوگوں کو. بہت سے لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے مانا. پھر جن لوگوں نے انکار کیا ان کا انجام ہم قرآن میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور بہت سی قوموں کا انجام ہمیں پتہ ہے. اور اگر ہم بنی اسرائیل جن کی عادتیں اور ہماری عادتیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور قرآن میں جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری اور زیادہ نا آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اللہ کے سامنے. تو اللہ کا وعدہ کہ یا اللہ ہم دعا بھی صرف آپ سے کرتے ہیں، یا اللہ سجدہ بھی صرف آپ کو کریں گے. ہمارے رب ہیں ہی آپ، ہم کسی دوسرے کا سوچ ہی نہیں سکتے. ہم منت مراد قسمیں سب کچھ صرف آپ کی، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے کھانا مطلب اللہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا تو وہ بھی شرک ہے، جائز نہیں ہے کچھ بھی اس طرح نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ جو یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور جب نبی رسولوں کا بھی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے اپنی ایسی کتاب دی جو قیامت تک ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایک ایسا خزانہ ہے، مطلب ایک سمندر ہے نا، تو جس بندے کو
سوئمنگ آتی ہے تو وہ اس میں بہت سارا اپنے لیے علم، سب سے پہلی جو چیز ہم اکٹھی کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، کوئی بھی بک کھولتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے نا، جو پہلا فائدہ وہ علم، انسان کو اویئرنیس ملتی ہے اور چیزیں دماغ کھلتا ہے انسان کو، اس کے بعد وہ جتنا فائدہ اپنے لیے وہاں سے نکال سکے۔ اسی طرح ہمارے اپنے اوپر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ ہے، اس کے اندر جو انسان جتنا اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا، جتنا ہم اس کے اندر ڈیپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی خزانے کھول کر دیں گے۔ آپ میں سے کوئی انسان اگر اس کو جتنا سچے دل کے ساتھ، جتنی زیادہ کوشش کے ساتھ، جتنی مشکل حالات میں اس کے لیے ٹائم نکال کر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اتنا دل کھول دیں گے، مطلب کہ آپ ہمیں سکھانے والے بن جاؤ گے۔ کیونکہ ہر بندے کے لیے حدیث میں آتا ہے نا، بعض دفعہ بتانے والے سے زیادہ جس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے حدیث کو، چیز کو۔ تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور ان کی نیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت سارا کام لے لیتے ہیں، جبکہ ان کے اندر چاہے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، چاہے بہت ساری چیزوں کی، جیسے ہم نا اپنے اندر خود ہی کمیاں کافی نکال سکتے ہیں چیزیں اس طرح، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں جو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بندہ آج جو سیکھنے کا اسپیشلی ہمارا ٹائم ہوتا ہے، جتنا ہم آنیسٹلی، مطلب جتنا سچے دل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، مطلب بہانے بہانے بھی اور سچائی بھی ہم سب کے پاس ہوتی ہے نا، کبھی وقت کی، کبھی مصروفیت کی، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن وہ جو بڑے بڑے اسکالرس تھے جن کے اوپر اپنی فیملیز کی بھی ذمہ داریاں تھیں، ہم جب ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں، صرف فیملی کی ذمہ داریاں نہیں، مطلب لڑکیوں کی زندگی پھر بھی آسان ہوتی ہے، لیکن جو میل اسپیکرز ہیں ان کی زندگی اس وجہ سے تھوڑی مطلب زیادہ ٹف ہوتی ہے، زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے، کہ انہوں نے اپنی جابس پر اپنی بزنس کرنے ہیں، انہوں نے کما کر اپنے گھر کو بھی چلانا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن پھر بھی جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر اسرار احمد ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جتنے بھی نام ہیں، ان لوگوں نے پھر بھی دین صرف سیکھا نہیں، مطلب اپنی زندگیاں دین میں لگائیں، اور اللہ نے کیسے ان سے کام لیا نا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی، جب وہ پاکستان آئے تھے، ان کے بہت سارے لیکچرز ہوئے، تو انہوں نے ایک بات بتائی نا کہ جب پہلی دفعہ وہ 19 پتہ نہیں مطلب آئے پاکستان 19 سم تھنگ کچھ تھا اس طرح، کافی سالوں پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ملنے، اس وقت کہتے ہیں مجھے اردو بھی نہیں آتی تھی، تو اگر یہ انسان سوچ کر وہ رک جاتے کہ مجھے جب اردو آئے گی تب میں اللہ کی بات شروع کروں گا، تو پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو اللہ نے جتنا ہمیں سکھایا ہوا ہے، جتنی ہم اپنی کیپیسٹی، اپنی ریسورسز، اپنی چیزوں کے اندر رہتے ہوئے جتنے قابل اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اللہ کی بات شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں سب نا، تو بس ہم اللہ کا وعدہ پورا کرنے والے بنے۔ تو الستُ بربکم، ایک تو اس میں وعدہ تھا اللہ کے ساتھ جو وعدہ تھا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کیا گیا نا، مطلب جتنے بھی نبی رسول بھی آئے ہیں نا، تو ان کو ایک اور بات بھی کہی جاتی تھی نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح بھی، کہ جب آخری نبی رسول آئیں گے نا تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ان پر ایمان لانا اور ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور اس طرح نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی، کیونکہ یہود و نصارہ کا کیا مطلب ان کا مسئلہ تھا کہ وہ نا مطلب اپنی کتابوں کو، اپنی نبی رسولوں کو تو انہوں نے مانا، ان میں سے بڑے نیک لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتاتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے لوگ تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ انہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں اپنی انا آ گئی، اپنے مسئلے یعنی اپنی ذاتی بات ان کی آ گئی کوئی، کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جبکہ ان کو یہ تھا کہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، تو ان کے اپنی ذاتی یعنی کہ ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الستُ بربکم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، پھر ایک اور وعدہ جو اللہ کے ساتھ مضبوط ہم نے کیا، یا اللہ تعالیٰ قریش کو بھی اصل میں یہ بات بتا رہے تھے، کیونکہ قریش کے اندر ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ عرب جتنے بھی قبائل تھے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی، اسلام سے پہلے لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، بڑی مطلب جسے کہتے ہیں نا سخت قسم کی قوم تھی، اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتائی انہیں یہاں پر، جو چیز ہمارے لیے بھی بہت نا مطلب الارمنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، وا اور یقطعون، وہ سب کاٹتے ہیں، ماں جس کا امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کے ساتھ، کیا حکم دیا، ان یہ کہ یوصلا، وہ جوڑا جائے، وا اور یفسدون، وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ اب اللہ نے یہاں پر 2 سیکنڈ کے لیے ہم رک کر سوچیں کیا حکم دیا تھا اللہ نے کہ اس کو ہم نے جوڑ کر رکھنا ہے، مطلب کیا چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ یہ بات جوڑ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم اس کو ایکسپلین کریں یا بات اس پر کرنا شروع کریں، پیچھے سے آیت ہم دوبارہ غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فاسقین کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نافرمان، مسلسل نافرمانی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں، اللہ کا عہد توڑتے ہیں، پہلے پکا کرتے ہیں پھر اس کے بعد توڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کاٹتے ہیں اس جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو مطلب جوڑے رکھنا ہے، مطلب پکڑی رکھنا ہے، اس کو جوڑی رکھنا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اس کا ایک نتیجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ اللہ کی زمین پر فساد ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو چیز جوڑنے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا۔ ام، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہ چیز ریمائنڈ کروا رہے ہیں، دوبارہ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو ہم دوبارہ سے ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیں کہ جو رشتہ داری ہے، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، وہ توڑنے کی بالکل بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، اس طرح یہ ہم تو نہیں چوز کر کے آئے نا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہوں اور یہ ہمارے بہن بھائی ہوں، اس طرح یہ تو اللہ نے بنا دیے، کبھی بھی نہیں انسان توڑ سکتا۔ ہاں، کبھی بہت ساری اس طرح کے مسئلے چیزیں ہو جائیں تو انسان ڈسٹینس کر سکتا ہے، مطلب تھوڑا سا فاصلہ کر سکتا ہے، رشتہ داری توڑ نہیں سکتے ہم۔ اب کسی کے ساتھ کتنی بھی مخالفت چیزیں، بہن بھائیوں کی بات کر رہی ہوں، خونی رشتوں کی سب سے پہلے، کہ جب ان کے ساتھ بڑی مخالفت چیزیں ہو بھی گئی ہیں نا، لیکن جب کوئی بندہ اس طرح کا کوئی مشکل میں آ گیا ہے تو اس کی ہیلپ کرنا دوسرے بہن بھائیوں کے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی انسان بہت ہی گمراہی اور گناہ میں پڑ گیا ہے تو اس کو اچھا میسج دینا ہمارا فرض ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کی کوئی خوشی کی بات ہے، کتنی بھی ناراضگی کچھ بھی ہے، تو کم از کم کسی کے لیے ہم دعا کر دیں، کسی کی خوشی میں حسد نہیں کریں اور اس میں نیگیٹو پوائنٹس نکالنے کے بجائے ہم کسی کی خوشی میں شامل ہوں۔ یہ اپنے جو سگے بہن بھائی، اپنی جو خونی رشتے ہیں ان کے بارے میں۔ باقی جو رشتہ داری جو اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسے سسرالی رشتے چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی مینٹین کر کے رکھنا، ان کے ساتھ بھی انسان جس حد تک ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر اپنی اپنی طرف سے اچھی ایفرٹ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں میں نہ لکھے جائیں جو الفاسقین ہیں۔ کیونکہ ہم نے الرحمن الرحیم کی تفسیر میں آپ لوگ کو یاد ہوگا ایک چیز پڑھی تھی، رحم کے رشتے کے، جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تھا، اس نے اللہ کی چادر کو پکڑ کے کیا کہا تھا کہ یا رب آپ نے مجھے بنایا ہے، لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ نے کیا کہا تھا اس کو کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو زیادہ مسئلے ہمارے ساتھ ہوتے ہی تب ہے جب ہم بہت انفالو ہو جاتے ہیں، جب ہم نا فضول باتوں میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں، تو انسان کے ساتھ پھر نا مطلب جب ہم سمجھتے ہیں نا ضروری کہ ہم نے اس بات کا جواب ضرور دینا اور اس بات پہ ضرور کوئی نہ کوئی کامنٹس دینے ہیں، اس طرح ہم وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو ایسے معاملات میں جو انسان چپ رہ جاتا ہے نا، سب سے پہلے جو اس کو نجات ملے گی نا، وہ کس چیز سے ہوگی کہ وہ کم از کم نافرمانوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا، فاسقین کی لسٹ میں نہیں ہوگا۔ سیکنڈ، جس چیز سے اس کو نجات ملے گی، بعد میں پچھتاوا بھی تو ہوتا ہے نا، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ پتہ تو ہوتا ہے اندر سے کہ یہ گناہ کی ایک بات تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو انسان گلٹ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کرتے ہیں، وہ گلٹ فری ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی ایک جو گناہ ہمیں اندر سے، مومن کو ایک بات تو ہے نا اللہ کی طرف سے، گناہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں نوک کرے، کھٹکے، اس کو انکمفرٹیبل کرے۔ کوئی بھی ایسی بات ہے، کوئی بھی ایسی بات، ضرور نہیں وہ لڑائی جھگڑوں والی بات ہو، کوئی بھی ایسی بات ہے نا جو آپ کو انکمفرٹیبل کر رہی ہے، جو ہمیں اس چیز کا اور کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلے، یا انسان کے دل میں بے چینی سی ہو رہی ہے، وہ گناہ کی چیز ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ کم از کم ہم اگر اس کو گناہ بھی لیبل نہیں بھی کر سکتے نا، وہ کم از کم شک میں ڈالنے والی چیز تو ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جس بندے نے مطلب شبہ والی چیز، شک والی چیز کو چھوڑ دیا نا، اس نے اپنے اسلام کو بچا لیا۔ اگر آپ کسی کا حدیث میں آتا ہے اسلام کا حسن اسلام دیکھنا چاہتے ہو نا، کسی کے اسلام تو ہے ہی خوبصورت، لیکن ہم ہر کسی کا ایمان، ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، تو آپ کسی کا اسلام کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو نا، دیکھو وہ لایانی باتوں سے کتنا بچتا ہے، بے فضول باتوں سے کتنا بچتا ہے، جس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے ان کے مطلب کہ دنیا آخرت کی کسی چیز کا اس کو نا اس میں فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں کا نا ہمیں مینٹلی، پھر انسان خود کو ڈسٹرب فیل کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا ٹائم ویسٹ کیا، اور اس طرح نا۔ تو اب یہاں پر تو بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم رشتہ داری جوڑنے والے بنے، ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے کہ جو توڑنے والے ہیں۔ لیکن رشتہ داری جوڑنے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر طرح کے انسان کے ساتھ ہم نے بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، بہت لمبی لمبی باتیں کرنی ہے، ان لمبی باتوں سے ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے مطلب دیکھنا ہے،
ہم نے خود پرکھنا ہے، ہم نے خود دیکھنا ہے. مطلب اتنی سیلف اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اپنا کہ کس بندے کے کون سے بندہ اس سے مجھے پازیٹیو وائبس آتی ہیں اور کون سا نیگیٹو کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے. جو بندہ نیگیٹو بات کرنے والا ہے نا، تو ابھی تو ہم خود کو سدھار رہے ہیں نا، ابھی ہم خود کی اصلاح کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کی تو ابھی اس لیول پر جا کے نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے تو الٹا ہم اپنے کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے، پھر بعد میں انسان کو افسوس ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، خاموشی اختیار کر لیں، سائڈ پر ہو جائیں. جب انسان اندر سے خود کو اتنا سیٹسفائی پلس اتنا اسٹرانگ فیل کرے کہ ہاں اب مجھے فرق نہیں پڑتا، اب میں اتنی سیلف اویئرنیس میرے اندر آ گئی ہے کہ مجھے پتا ہے میری ویکنس کیا ہے، میری اسٹرینتھ کیا ہے. مجھے لوگوں کے ڈیفینیشنس اور لوگوں کے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر لوگ جو بھی کہتے ہیں انسان کو کم از کم فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تو یہ تو بات ہمارے لیے تھی. اب دوسری سائڈ پہ ایک بات ہے نا کہ جو بہت ہی نیگیٹو کوئی مطلب ایسی رشتہ داری جو اللہ نے ہی بنا دی ہے لیکن بہت ہی نہ نیگیٹو ہے اور نہ یا بہت زیادہ نیگیٹو بھی نہیں، لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے کہ انسان جب اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے اس سے زیادہ نیگیٹو کوئی بات یا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو انسان اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور نہ مطلب وہ اپنی پازیٹیوٹی اور اپنی کوئی بھی مطلب انسان ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اتنے پرو ایکٹیو ہو جائیں گے، اتنے پروڈکٹیو ہو جائیں گے، اتنے اچھے اچھے ہم کام کریں گے کہ نہ مطلب دوسرے بھی ہم سے سیکھیں گے اور اس طرح نا. لیکن پھر ایسا کچھ ہو جاتا ہے انسان نا مینٹلی بہت زیادہ سفر کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا سولوشن ہوگا. تو قرآن تو ہمیں اس کا سولوشن دیتا ہی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اس میں بہت ساری گائیڈنس دیتے ہیں. اسلامک سائیکالوجی مطلب کہ جو انسان کا ذہن اور اس کے جذبات کو پڑھنے والا سبجیکٹ ہے، اس میں ہمیں بہت ساری اس کی اویئرنیس اور اس کے سولوشنس ہمیں ملتے ہیں، ہے نا. تو آ، اچھا ہمارے پاس نا اب 16 منٹس رہ گئے ہیں. ایک تو بات یہ کہ جو لاسٹ لیکچر ٹیچر نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا ایموشنل انٹیلیجنس کا، وہ آپ میں سے کوئی بھی اگر سسرالی رشتوں میں کوئی مطلب کسی بھی چیز کے ساتھ سفر کر رہا ہے نا، ڈیلنگ میں مسئلہ آ رہا ہے، ایک دفعہ آپ وہ ضرور سن لیں. اس کے اندر آپ کو مجھے مطلب پکا یقین ہے کوئی نہ کوئی سولوشن ملے گا، کوئی نہ کوئی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس میں اتنی ساری حدیثوں سے مثالیں چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو اپنے لیے بہتر راستہ ملے گا. لیکن مطلب چھوٹا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتائی ہے نا کہ لا ضرر ولا ضرار. اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہم خود کسی سے نقصان اٹھائیں. یعنی یہ چیز بھی بہت غلط ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے ہم ہیں، مطلب ہم لوگوں کا نقصان، لوگوں کے سٹریس اور لوگوں کے دباؤ ہم نا اپنے اوپر لیتے رہیں گے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے انسان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اور نہ اس طرح بالکل بھی اچھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے. باقی اس پر ہم مطلب سائیکالوجی میں سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، سائنٹسٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں، وہ چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز تھوڑی مشکل ہو جائے گی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو حدیثیں ہیں نا، یہ بہت سارے کانسیپٹس کو ایک چھوٹی سی حدیث اپنے اندر بہت بڑے بڑے کانسیپٹس کو لے لیتی ہیں. تو پھر ضرورت ہی نہیں فیل ہوتی حدیث شیئر کرنے کے بعد کہ ہم کوئی اور بات کریں. تو نہ خود ہم کسی کو نقصان دیں، کیونکہ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، ہم نے قطع تلقی نہیں کرنی، ہم نے کسی کو نقصان نہیں دینا، لیکن ہم نے نقصان اٹھانے بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی اتنا مطلب کہ ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم نے مینٹلی اپنے آپ کو اتنا سفر نہیں کروانا کہ بعد میں انسان نماز اور باقی چیزوں میں بھی اس کو نا مسئلے آنا شروع ہو جائے. ایک یہ چیز. دوسرا کچھ چیزیں اس لیکچر میں ریپیٹ ہوئی ہیں، حسن زن کے بارے میں بات ہوئی تھی اور اس طرح وہ چیز بھی ہم ضرور دیکھیں. اور ایک چیز ضرور یہاں پر میں شیئر کروں گی کہ اپنی جو نا سائیکالوجی میں ایک بات کی جاتی ہے کہ اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا، مطلب سیف باؤنڈریز، اپنی باؤنڈری کو ہم کیا کہیں گے کہ مطلب نا لمٹ سیٹ کرنا اپنی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، کہ ہم گلٹ فری فیل کریں، آپ کے انر پیس کے لیے کہ اندر سے ہم سکون فیل کریں. اس کے لیے اپنے لیے ہم نا باؤنڈریز رکھیں، لمٹس رکھیں، کہ ہر بندے کو پتہ ہو کس حد تک ہم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یعنی کس لیول پر یہ انسان یہ اس لیول کی ہے. مطلب اس میں غرور تکبر کی بات نہیں ہو رہی، لیکن علمی طور پر ہر بندے کی ایک کریکٹر ہوتا ہے نا، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. دوسروں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اس کے ساتھ اس ٹون میں یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں جو سیف باؤنڈریز ہیں یا سیلف باؤنڈری، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اور یہ بہت مزے کا ٹاپک ہے. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نا
میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں کہ اپنے لیے باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنا کہ ہم نا جس بھی رشتوں میں رہ رہے ہیں، جن بھی لوگوں میں رہ رہے ہیں، تو ہم ان کو یہ بات نا جیسے باور کروا دیں، ان کو یہ بات سمجھا دیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کہ اس حد تک آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو، اور وہ ہم نے کیسے کسی کو بول کر بتانا ہے، اپنے رویے سے بتانا ہے، یا ہم کسی کے ساتھ اتنی اوپن ہے نا، مطلب یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ ہم اوپنلی بات کر سکتے ہیں، مطلب ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ نندے ہیں، چاہے کوئی بہن بھائی ہے یا ٹیچر ہیں، یا کسی کے ساتھ ہم نہیں بھی کر سکتے، مطلب ہر بندے کے ساتھ ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے، لیکن اشارتاً کنایتاً ہم حکمت کے تھرو کیسے ان کو یہ بات بتا سکتے ہیں، ہر بندے کا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کے ساتھ اگر کسی کو خود اپنی یہ چیز نہیں مل رہی ہوتی کہ آخر میں کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہوں، مطلب میں کس لیول کی ہوں یا کچھ بھی اس طرح، تو وہ نا جب ہم کسی علم والے انسان سے، کسی سائیکالوجسٹ یا مطلب اسلامک سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں، تو وہ بہت اچھے سے ہمیں انسان کو نا پہلی ڈسکوری کال میں سمجھا دیتے ہیں کہ نا مطلب آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو سیلف باؤنڈریز رکھنا، اور دوسروں کو سب سے پہلے خود اویئرنیس ہو، اپنے بارے میں خود پتا ہو، وہ پہلے لیکچر میں آپ کو مل جائے گی جو گروپ میں شیئر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنا ایک نا کاپی پین سے لے کر بیٹھیں اور لکھیں، ہم اپنا چارٹ بنائیں کہ یہ میرے اندر چیزیں ہیں، یہ پازیٹیو، اور یہ میری اسٹرینتھ ہے، ان چیزوں سے مجھے مطلب میں اسٹرانگ بنتی ہوں، یہ میری قوت ہے، طاقت ہے، یہ چیزیں، اور پھر وہ پوائنٹس لکھیں کہ یہ میری ویکنیس ہے، جب مجھے کوئی اس ٹونٹ اس لہجے میں کوئی بات کرتا ہے نا، تو یہ مجھے بڑی چبھتی ہے، یہ مطلب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، کچھ بھی اس طرح نا، تو وہ چیز ہم دوسروں کو سکھائیں، لیکن وہاں پر بھی نا جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں نا، وہ یفسدون فی الارض، کہ جو رشتے خراب کرتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر اس بندے سے زمین پر فساد مچتا ہی مچتا ہے، یفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض اللہ کی زمین میں، اولئک اللہ بتا رہے ہیں وہی لوگ هم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ خود بتا رہے ہیں نقصان ہوگا، یعنی ایک بندے نے آپ کے ساتھ نیگیٹو بات کر دی، اللہ نے وہ رشتہ بنایا تھا، اب آپ بھی اس کے ساتھ اسی لیول پر جا کر بولو گے نا، اس چیز کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ خود کو فائدہ ہوگا، نہ ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک ضد والی بات سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو اتنا مطلب اویئر کر دیں گے کہ ایسے لوگوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، سیکھ لیں گے یہ چیزیں، تو وہ پھر انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی، اندر سے انسان کم از کم سکون میں رہے گا، ہم نے کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی ہے، بد نہیں ہونا، مطلب کوئی کتنا بھی نیگیٹو ہے، اتنا نیگیٹو تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، یا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کا ان کا ٹائم تھا، اور ایون کہ جب مدینہ میں بھی گئے، تو منافقین سے زیادہ نقصان کون دے سکتا ہے؟ کفار تو سامنے آ کر بات کرتے تھے نا، جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا، لیکن منافقین تو وہ تو زیادہ ہی مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جو معصوم مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل میں بھی شک اور شبہ ڈالے، جو کہ ایک مشکل تھا ان کے ساتھ ڈیل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں اتنی آیتیں اتاری، صورتیں اتاری کہ یہ ان کا مطلب مینٹلی یہ یہاں پر ہے، اور ایمانی طور پر یہ یہاں پر ہے، آپ نے ان کو اتنا بادر نہیں کرنا، اتنا اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اپنے آپ کو اتنا پریشان نہیں کرنا ان کو لے کر۔ اصل جو ویژن ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، یہ لوگ دیکھیں کہ میری ماں ایک اچھی ہے، اتنی وہ مطلب مینٹلی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو لوگوں کی باتوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے جو اس کے ڈیلی کے ٹاسک کا اس نے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو عباد الرحمان ہے نا، جو رحمان کے بندے ہیں، یہاں پر مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے بندو، یہ اس طرح ایمان والے، اللہ تعالیٰ اتنا پیار والے مطلب لیبل دے رہے ہیں کہ عباد الرحمان، الرحمان کے بندے وہ ہیں، بہت ساری صفات ہے، اس میں ایک صفت اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب جاہلوں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے نا، کوئی جاہل انسان، مطلب جاہل ضروری نہیں کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو، جس کو اللہ کی باتوں کا نہیں پتا، جس کو نہیں پتا کہ ہماری ایک بات سے، اس طرح سے بات کرنے سے کوئی انسان مینٹلی کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو مطلب وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا، تو ہم نے یہ باتیں سیکھنی ہے کہ ہماری باتوں سے کم از کم آنے والے وقت میں کسی کو کوئی مینٹلی سفر نہ کرے، ہماری باتوں سے، ہمارے لہجوں سے دوسرے لوگ اس اذیت سے نہ گزرے جس اذیت کو ہم فیس کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، اور پھر ہم اپنا پازیٹیو اور اتنا ہم مطلب کہ پروڈکٹیو وے میں دوسروں کے ساتھ ڈیل کریں کہ ان کو بھی کم از کم احساس ہو اور وہ بھی اپنی بہتری کی طرف آئے نا، تو ان ساری چیزوں کا ہمیں نا سیکھنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے، اور مطلب جس بندے کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا،
وہ بندہ ان چیزوں پر زیادہ بہتر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نیگیٹو کوئی اس طرح کا بہیو کروں گی تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بچوں کے اندر بھی وہ چیز آئے گی، تو میں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو سورہ عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ کیا صفت بتاتے ہیں، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے تو فقالوا سلاما، سلام کہتے ہوئے وہ گزر جاتے ہیں، مطلب اتنے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ جب وہ نماز کے ان کے لیے بھی کھڑے ہوں گے تو ان کو گلٹ نہیں ہوگا، ان کی وہ بات بچوں نے بھی سنی ہوگی تو بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں ہماری ماں یا ہماری کوئی بھی انسان دیکھے گا تو یہ تو اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اسٹوری بھی دیکھی تھی۔ تو یہ ساری باتیں صرف علم سے نہیں تعلق رکھتی نا، جب ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کے فائدے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ، مطلب جو آپ کا پکا دشمن ہے، اس کے ساتھ جب آپ نیکی کرتے ہو نا، اور مطلب نیکی ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کا مطلب حسن نیکی کیا ہے، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے لیے دعا کرنا، اور جب ہم اس کے ساتھ کوئی بہتر رویہ رکھ سکتے ہیں ہم رکھیں، اور جتنا ہم اس سے سائڈ پہ رہ سکتے ہیں ہم سائڈ پہ رہیں، اس طرح نا، تو وہ اس طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ورڈ اس کے لیے یوز کرتے ہیں، کأنک ولی حمیم، جیسے وہ آپ کا بڑا کوئی جسے کہتے ہیں جگری یار، پکا دوست، اللہ تعالیٰ ایسا اس کو بنا دیں گے۔ تو اب اس کی ایگزامپلس ہم سیرت میں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی اسلام سے پہلے وہ ان کو دشمنی اور وہ سارا کچھ تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق چیزیں انہوں نے مسلمانوں کی دیکھی تو وہ ولی حمیم بنے کہ نہیں بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دوست نہیں، صرف دوست کی بات نہیں ہو رہی، پکے دلی دوست بن گئے، اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں نا، تو انسان پھر بہت نہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے وہ تھوڑا سا مشکل ٹائم دیکھ لیا، لیکن حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ جب میں آگے چلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے بھی ہمیں دکھائے، کیونکہ ہم دین کا کام نہیں کر سکتے جب تک ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہوگا۔ اخلاق ہی وہ چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری ہوگا میزان کے اندر نا، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی، لیکن وہ ٹائم مطلب ایگزیکٹ اس منٹ اس سیکنڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب کسی نے ہمیں ٹونٹ کر دیا، کوئی ایسی بات کر دی، تو اب وہاں پر ہم کیا کریں؟ سائنس بھی ہمیں کچھ چیزیں بتاتی ہے، اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے، ہم گہری سانس لیں اور فوراً سے وہ جگہ چھوڑ دیں، مطلب خود کو بس صرف اتنا دیں کہ میں نے 90 سیکنڈز تک نا، مطلب 2 منٹ تک، آپ یعنی 2 منٹ تک میں نے نا کوئی بات نہیں کرنی، میں نے نہیں بولنا، اور نہ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ آپ اپنے روم میں ہو، آپ کچن میں آ جاؤ، کچن میں ہو روم میں چلے جاؤ، یعنی اس بندے کی نظروں سے سائڈ پر ہو، اس نے وہ بات کہہ دی نا، تو وہ جو ہمارے اندر ایک ہارمونل یا کیمیکل ریئیکشن کوئی ہو رہا ہوتا ہے کہ جس سے انسان بڑا ہی کوئی مطلب فیل کرتا ہے اپنے آپ کو کہ نا اس کے دماغ میں لگ رہی ہوتی ہے وہ بات، تو وہ چیز کم ہو جائے گی آہستہ آہستہ، اور سونے پہ سہاگا ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، اس ٹائم پہ ذکر کرو گے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ دل کو سکون بھی دے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بات سچی ہے یا ہماری باتیں سچی ہیں، اللہ تو کہتے ہیں کہ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مطلب انسان کے لیے وہی ہے جو جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو جب آپ کوشش کرو گے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے، میں کچھ ایسا نہیں کروں، تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے ہمارے لیے بنائیں گے اور نہ مطلب آسانی کریں گے۔ تو اپنے جو جذبات ہیں، اپنے ایموشنز کو اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے اس کو سپریس کرنا ہے، ہم نے اس کو دبا کے اپنے ایموشنز کو رکھنا ہے، نہیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنے ایموشنز، مطلب ایک طریقہ یہ ہوگا اسی وقت ہم پھٹ کر اپنی وہ بات دوسرے کے سامنے رکھ دیں کہ آپ کی بات مجھے پسند نہیں آئی، اور اس طرح اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ لیکن ایک بات اسلام ہمیں جو چیز سکھاتا ہے اور سائیکالوجی ہمیں جو چیز سکھاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو مضبوط بنائیں، اپنی بیس اسٹرانگ رکھیں، پھر اس کے بعد ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ہم نے ایسے انسان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور کن باؤنڈریز کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، اور اپنے آپ کو، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ ایموشنل ڈیٹاکس، مطلب کیسے اپنے اندر تسکین اور یہ چیزیں اتارنی ہے، اور اس کا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی ٹاکسک رشتہ داروں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہے، تو ایک نا اسلامک سائیکالوجی میں ایک تھیراپی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، گریٹیٹیوڈ تھیراپی، یعنی شکر کی تھیراپی، یوں سمجھ لیں آپ، تو شکر کا جذبہ چیز ہے نا، تو اس میں کیا پریکٹس کروائی جاتی ہے آپ سے کہ آپ ایک پیپر پین لے کر بیٹھو، اس پر اپنی اگر سسرالی رشتوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہو تو سسرالی رشتوں میں جو نعمتیں ہیں آپ کی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے نا، کوئی تو ہسبینڈ بالکل سپورٹ ہی نہیں کرتے، ہاں اس میں ہسبینڈ کا سپورٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے جو بھی ہے، لیکن اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی کوئی صحیح باتیں بھی مانتا ہے اور غلط باتیں بھی، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کچھ، تو یہ شکر کی بات ہے یا نہیں، وہ ہم لکھیں۔
پھر اس کے بعد کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے بچوں میں کے لیے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، تو اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے کام بھاگتے ہوئے چیزیں کر سکتی ہوں۔ شکر کی ایک بات ہے کہ نہیں، تو 10 باتیں اپنی شکر کی انہی رشتہ داروں کے بارے میں نکالیں، اسی گھر میں، ماحول میں، کیونکہ اور بہت سارے سینیریوز پھر سامنے آئیں گے۔ اچھے اپنے سے بہتر لوگوں کو نہیں دیکھیں، اپنے سے نیچے جو لڑکیاں سفر کر رہی ہیں ان لوگوں کو ہم دیکھیں، اور جو شکر کے پوائنٹس نکلتے ہیں وہ نکالیں، انسان کا دل خود ہی ہلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تھوڑی ضروری چیز تھی، اور ہاں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اپنی نیند، اپنی ڈائٹ وغیرہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اسلام بھی، اور اس پہ خیر میں تو بولتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ بات ہے کہ جو اللہ کا میسج ہے وہ ہم نے ایسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی روٹین ہماری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اور ہماری ڈائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہیں کرو، تو ہم اپنی ڈائٹ اچھی رکھتے ہیں، تو یہ بہت سا اسٹریس اور چیزیں ہماری اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں آسانی کر دیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 28 کی طرف ہم جاتے ہیں۔ کیفا، اللہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت پہ ہم نے اتنا ٹائم لگایا، اس میں سے ہم کچھ موتی لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو ایڈ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کیسے ہیرا بناتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے، کیفا، کیسے ہم اللہ کی بات نہیں مان سکتے، تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور حالانکہ تم تھے، امواتن، مردہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہم کیا تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی دی اللہ نے ہمیں، ثم پھر یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایک دفعہ موت دیں گے، ثم پھر یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ثم پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی اٹھ کر پھر اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک اوکے، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب کھیل تماشا تھا کہ اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیج دیا اور پھر انسان کو موت آئی، نہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اللہ کی طرف ہم سب لوٹائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر انسان کے ساتھ، اب کہ کیا دنیا میں کر کر آئے ہو، جو رشتے تمہیں دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں تمہیں رکھا تھا، وہاں پر اپنی بیسٹ پرفارمنس، یا اپنی بیسٹ جو تم نے مطلب بیسٹ اپنا کیریکٹر دکھا سکتے تھے وہ کیا یا نہیں کیا، اپنے دی بیسٹ اللہ کے لیے پلے کیا یا نہیں کیا، یا تم بس ایسی ہی غفلت کی زندگی گزار کر آگے ہو، یا پھر ہم صرف اور صرف اس طرح کر کر آئے ہیں کہ جسٹیفیکیشنس دیتے رہے ہیں، ہم صفائیاں لوگوں کو دیتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل حالات تھے، ہم عمل ہی نہیں کر سکتے تھے، مینٹلی ہم بہت ہی سفر کر رہے تھے، ہمارے لیے بہت ہی مشکل تھا کنٹرول کرنا، ہمارا غصہ کچھ بھی غصہ نہیں ہے، ہمارا حالات کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جتنے جو عرب تھے نا جو اسلام لائے، ان کا غصہ تو اتنے پیک کا تھا، تو وہ تو سیدھا تلواریں نکل آتی تھیں، تو جب وہ قرآن سے، اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تربیت کی، قرآن سے تربیت ہوئی ان کی، جب وہ صحیح ہو سکتے ہیں، وہ نرم دل ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے لوگ جتنے بھی نیگیٹو ہیں، مسلمان تو ہیں نا، اسلام کی تو حیا ہے ان کے اندر، قرآن کی تو حیا ہے ان کے اندر، تو ہم اسی حیا سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ اس سینس میں اٹھائیں، اسی کے تھرو ہم سمجھائیں ان کو، یعنی ڈائریکٹ اگر ہم اپنی مطلب کوئی انسان اگر اپنی ساس کو نہیں بتا سکتا ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے، بچوں کو سمجھائیں، کسی کے کان میں کوئی بات تو جائے گی، تو حکمت کے راستے اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں هو الذی، یعنی اللہ تعالیٰ کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، هو الذی، وہی جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ماں، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے زمین کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان کا کریں گے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی، اور پھر زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر رکھ دیا۔ اس آیت کو ہم نے پہلے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی تھی کہ زمین، آسمان، ستارے، سورج، چاند، پہاڑ، اللہ نے سب ہمارے لیے بنا دیے، اور ہمیں کس کے لیے؟ ہمیں اپنے لیے بنایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں اور انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگ میری عبادت کرو، تو عبادت صرف نماز، قرآن، روزہ نہیں ہے، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے ملکوں میں، جس لیول کے ہم ہیں، ہاں ہم اپنے ملک کے پریزیڈنٹ ہوتے تو ہم اپنے ملک میں دین اسٹیبلش کرتے، ہم اس کی بات کرتے، تو جب ہم اپنے گھروں میں دین نہیں لا سکے تو ہم کیسے ملک کے بارے میں، اور ملک کے جو مطلب بڑے لوگ ہیں ان کو ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ دین نہیں لاتے، ہم بھی تو اپنے اوپر دین امپلیمنٹ نہیں کر سکے، ہم دین پر عمل نہیں ابھی تک کیا ہم نے، تو ہمارے بھی تو اعمال ہیں نا جس وجہ سے ہمارے اوپر اتنی آفتیں، مصیبتیں، اور ملک کے لیول پر اتنے مطلب پرابلمس چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ زمین پر فساد کون کرتے ہیں، کن سے ہوتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں،
کہ جو انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے رشتہ جو مطلب بندہ اپنے قریبی رشتہ داری نہیں نبھا سکتا، وہ اس کے لیے اتنا پہاڑ جتنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس کو وہ چیز ڈیل نہیں مطلب کرنی آ رہی. ہاں ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں، پریکٹیکلی چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ایک بات ہے نا کہ وہ پھر ہم کیسے دین کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ دجال آ جائے گا تو ہم اس کے فتنے سے بچ سکیں. ہم ان لوگوں کی صف میں ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہیں. ہم ان لوگوں کی صف میں سے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے انت تک محنت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ثم استویٰ، اللہ نے زمین بنائی ہمارے لیے، اور پھر زمین میں جو کچھ ہے سب ہمارے لیے بنایا. پھر اللہ نے خود کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ خود استویٰ متوجہ ہوئے الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے ٹھیک بنا دیا، یعنی پراپر بنا دیا. سبع، سات سماوات، آسمان، یعنی ہمارے اوپر 7 آسمان اللہ نے بنا دیے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَهُوَ، اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علیم، خوب خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ زمین میں، پوری زمین میں جو کچھ ہے، اتنی بڑی زمین، ہم یوٹیوب کر کے دیکھیں کہ اللہ کی کائنات، یہ پلانٹ، اپنی زمین کو ہی صرف دیکھیں کہ اللہ نے مطلب اتنی بڑی دنیا، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی میں موجود ہوں، اور اتنی بڑی کائنات، اس میں ہماری چھوٹی سی دنیا، اور اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اور میں چھوٹی سی میری زندگی ہے، اور میں چھوٹے سا اس کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس کو میں نے اپنے اوپر اتنا سوار کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھول ہی گئے ہیں. اللہ کی کنگڈم، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم بھول ہی گئے ہیں. جبکہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں وَهُوَ، اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا علیم. اللہ تعالیٰ صرف علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب خوب جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پازیٹیو اور نیگیٹو ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگی جب ہم پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو کون لوگ ہمارے لیے مسئلہ کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. جب آپ کوشش کرتے ہو اللہ کی طرف آنے کی، تو حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں، جب ہم اللہ کی طرف ایک سٹیپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 سٹیپ لیتے ہیں. ہم اللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب جاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر ہمارے ساتھ کرتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کوئی سٹیپ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. ہماری بدگمانیاں، ہماری جو انزائٹی، ہمارے وسوسے جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے سچے ہو جائیں، ہمیں ہر چیز میں سچائی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں سورۃ الاحزاب کہ اینڈ والے رکوع میں، اینڈ والی آیات میں بالکل آپ چیک کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی مطلب دل کی کیفیت ہے نا، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہم فیل کریں. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو. تو پھر کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال، جو تمہاری زندگی کے جو مسئلے ہیں، چیزیں، اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح کر دیں گے. یصلح مطلب ان کو ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ. زندگی کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، ہم اپنی زبانیں سیدھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے ٹھیک کر دیں گے. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ بتاتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ زندگی کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ خود بخش دیں گے. تو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی پریشانیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم خود اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو آج کا ہم لیسن 29 پر اس لیے کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ ہی کور کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور آج کی کلاس میں صرف اتنا ہی تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.